أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا سید المرسلین وخاتم النبیین وخیر خلق اللہ اجمعین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين صلى على واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين واللهم لعن على زاد وآل مروان وبالأخص على وليد المرواني أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين درود پر محمد وعلى عزاداران اسیر کربلا، عزاداران سید سجاد علیہ السلام، خدا آپ کی یہ سعی و کوشش تکمیل و تامین اجر رسالت قبول فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیے وافی ہدایہ پیش نظر ہے جس کی تلاوت کی ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا کہ ہر نماز سے پہلے پیغمبر پڑھا کرتے تھے جب کھڑے ہوتے تھے تکبیرۃ الاحرام کے وقت، اور مومنین کو کہا کہ آپ بھی پڑھیں۔ نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے اس کا سلیس ایزی ٹرانسلیشن کر دوں، ان الصلاۃ انڈیڈ مائی پریئرز، میری نمازیں، ساری نمازیں، وَنُسُكِي and my worships, my path, my way، وَمَحْيَايَ and my life، وَمَمَاتِي and my death، or you can say the things which live upon it and things which is death upon it, the things which we are dying for that, the things which we are living for that, because mahyaya not hayati, wa mamati not moti، inshallah pھر کبھی lillahi rabbil alamin، this is just for God, one and only God who is the Lord of the universe۔ ابتدائے نماز میں اگر یہ کہا جائے، دیکھیں نماز کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون کافر ہوگا جو نماز بھی قربتاً اللہ نہ پڑھے؟ یعنی قربتاً اللہ نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں،
نیت تو کم سے کم کر ہی رہے ہیں قربتیں اللہ. لیکن کمال یہ ہے ہر نماز سے پہلے اس کو کہو اس آئے وافی ہدایہ کو پڑھو تاکہ تم دوبارہ ریمائنڈ کر لو ان صلاتی میری نماز للہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں. کون نماز کسی اور کے لیے پڑھتا ہے؟ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں مولانا نماز میں توجہ کس طرح اٹینشن کس طرح انکریز کی جائے فوکس کس طرح رکھا جائے. اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے 7 تکبیریں 7 میں سے ایک تکبیرۃ الاحرام اور یہ آیت اور استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. کمال یہ اس رب کریم کا کہ ایک مرتبہ استغفر اللہ جو نماز سے پہلے کہا جا رہا ہے خدا اس کو اتنا مخلصانہ سمجھتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے اس کے سارے گناہ معاف اب اس سے سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. کمال دیکھیں ایک استغفر اللہ. حتیٰ ائمہ سے روایات وارد ہوئی جس شخص پر تمہیں شک ہے اگر نماز کے لیے کھڑا ہو کے ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے اور نماز شروع کرے اس کے بعد اس کے اوپر شک نہ کرنا کہ یہ بخشا گیا یا نہیں. کمال ہے. لیکن نماز تو پڑھی جا سکتی ہے خدا کے لیے لیکن نسکی کا جو ٹرانسلیشن ورشپ نارملی کیا جاتا ہے ورشپ نہیں ہے. نسک یعنی طریقہ کار. مولا انشاءاللہ آپ سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. جب حج کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو احکام حج والی کتاب ہے اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ کوئی حاجی ہی نہیں ہے. مناسک حج. حاجی صاحب مناسک حج. مناسک جمع ہے اور کچھ نہیں ہے. نسکی راستہ طریقہ کار. مناسک سارے طریقہ کار. گویا اپنی زندگی کا ہر قدم اور آسان کر دوں ترجمہ کہ حج پہ جانے والا قدم کیسے اٹھائے گا اقدام کیسے کرے گا اسٹیپس فار حج. اور جب آپ نماز سے پہلے کہہ رہے ہیں ان صلاتی و نسکی یعنی میری نماز تو ہے ہی تیرے لیے لیکن اس کے بعد جو جو اسٹیپ اٹھاؤں گا وہ بھی تیرے لیے ہوگا. اللہ وَمَحْيَايَ اور میری حیات اور وہ تمام چیزیں جو زندگی کے لیے لازمی ہیں وہ تیرے لیے ہیں. گویا میں اپنی زندگی میں ہر انسان کی زندگی میں ایک اپنی سارٹنگ لسٹ ہے رائٹ. ایک ایسیسریز کی اور نیسیسریز کی گرچہ وہ بہت مکس ہو گئی ہے لیکن ہے ٹھیک ہے. ہر ایک کی ایک اپنی لسٹ ہے. تو جس کے بعد زندگی کی وہ جو نیسیسریز والی لسٹ ہے ایسیسریز والی نہیں لگژریز والی نہیں وہ جو ضروریات والی لسٹ ہے وہ جو اسینشل لسٹ ہے اس کے اندر بھی جو کچھ آتا ہے خدا وہ بھی تیرے لیے. یعنی اگر میں اس کو زندگی کے لیے اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں ایڈکٹڈ ہو چکا ہوں تو اس کو بھی بلا راہ حاصل نہیں کروں گا. تیری رضا کے بغیر یہ بھی حاصل نہیں کروں گا. اگر پانی پر ہی حیات موقوف ہے تو پانی کا ایک گھونٹ بھی تیری رضا کے بغیر نہیں لوں گا. تصور کریں جب اس طرح دن میں 5 مرتبہ بارگاہ الہی میں بندہ کھڑے ہو کے اقرار کرے گا ایقان کرے گا خدا سے دعا کرے گا تو پھر جب بھی کسی گناہ کی طرف کسی اس چیز کی طرف جائے جو حرام ہوگی خود بخود احساس ہو جائے گا کیا اسی کے لیے خدا سے دعا کر رہا تھا. اللہ اکبر. کیا یہی وہ چیز ہے جس کو تو محور حیات سمجھتا ہے ضروری سمجھتا ہے زندگی کے لیے اور اس کے لیے دعا کی تھی کیا خدا اجازت دے رہا ہے اس کی؟ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں. اور قرآن میں احادیث میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں دی گئی ہیں آپ کو صرف بار بار ریمائنڈ کرانے کے لیے. بڑی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب یہاں کہہ رہے تھے میں نے یہیں سے حدیث بیان کی تھی کہ دائیں ہاتھ میں تختم بالیمین بالعقیق مومن کی نشانی ہے. تو کہنا ہے مولا ہر وہ شخص جو انگوٹھی عقیق کی سیدھے ہاتھ میں پہلے مومن سمجھیں.
اب مولا نے تو کہا ایک نشانی ہے، لیکن لوگوں سے زیادہ خود اس مومن کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب اس ہاتھ میں کوئی ایسی چیز موجود ہے جو مومن کی نشانی ہے، کہیں اس ہاتھ سے وہ کام تو نہیں کرنے جا رہا جو ایمان کے لیے خطرہ ہو جائے۔ وہ مومن کے لیے مشکل ساز ہے، مومن کے لیے یہ چیز مشکل ساز ہے۔ نوجوان بچے اکثر سوال، مولانا یہ ہم دھاگا باندھ لیتے ہیں علم کا، تابوت کا، اور اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی عقیدت ہے، اگر آپ باندھتے ہیں، لیکن یہ احتیاط کرنا پھر یہ ہاتھ، اللہ اکبر، پھر یہ ہاتھ ایسے استعمال ہونا چاہیے جیسے وہ علم والا چاہتا ہے۔ گلے میں اگر تابوت کا دھاگا باندھا ہے، پھر یہ گلا اس کی بیعت میں ہے، اب در در پہ جھکتا نظر نہ آئے۔ اس طرح ان اقدار کو زندہ رکھنے کا نام عزاداری سید الشہداء علیہ السلام۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اسلام دین شعور ہے، دین شور نہیں ہے۔ ایک عین کا فرق ہے، اور وہ عین علم کا ہے یا عمل کا ہے، اور بس۔ پورے عشرہ محرم کا خلاصہ علم و عمل تھا۔ شور و شعور میں ایک عین کا فرق ہے، یہ چیز تو وائرل ہے، لیکن یہ نہیں ہے اس پوسٹ میں کہ وہ عین کا ہے، وہ عین علم کا ہے یا عمل کا ہے۔ اور اگر وہ عین علم کا بھی ہو تو علم بھی وہیں سے ملتا ہے اور عمل بھی وہیں سے نصیب ہوتا ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہ۔ بس اس کے سوا کچھ نہیں، پیغام کربلا ہی یہ ہے، اور بس پیغام کربلا ہی یہی ہے، اور کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر حسین بنائے لا الہ ہیں تو لا الہ جس حسین نے بچایا، اس حسین کو بچانے والی شخصیات زینب و سجاد ہیں۔ پیغام حسین کو لوگوں تک پہنچانے والے زینب و سجاد ہیں۔ آج توہین قرآن کوئی کر دے تو پوری دنیا کے مسلمان روڈوں پر آ جاتے ہیں۔ ہم 1400 سال سے جو یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ سن 61 ہجری میں کربلا میں قرآن کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ سمجھے دنیا، ہم اس قرآن کی بے حرمتی پہ شور کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ احتجاج ہمارے امام نے کچھ اور سکھایا ہے۔ ہمارا طریقہ احتجاج حکومتی املاک کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، لوگوں کو مارنا نہیں ہے، پتھراؤ نہیں ہے، شخصیات پر لعنتیں نہیں ہیں، کردار کشی نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ احتجاج دو چیزیں ہیں، یا علم کے ذریعے ہے یا عمل کے ذریعے، بس۔ آپ کو ہمارا سلیقہ پسند نہیں آتا، مشکل یہ ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہم مجلسوں میں، نوٹ کریے گا جملہ، ہم مجلسوں میں وصیت حق کرتے ہیں اور ماتم کر کے وصیت صبر کرتے ہیں۔ ماتم ہماری صبر کی علامت ہے۔ ڈرو اس دن سے، تم سے اس وقت ہمارا صبر برداشت نہیں ہوتا۔ اگر یہ صبر کے بند ٹوٹ گئے تو کون اس قوم کو برداشت کر پائے گا؟ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کمال ہے۔ افسوس ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے، ایک انسان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ کیسے آنکھ چشم پوشی کر کے گزر جایا جائے، کیسے آنکھوں کو بند رکھا جائے؟ بچے سمجھ لیں یہ چیز۔ تمہارا سینے پہ ہاتھ مارنا
دشمن کے لیے مشکل ساز ہے. اس ماتم کو بند نہیں ہونے دینا. علم اور عمل ہمارا جو مرکز علم ہے، دوسرا جملہ محفوظ کریے، ہمارا جو مرکز علم ہے وہ مرجعیت ہے، جو مرکز عمل ہے وہ فرش عزا ہے. نہ ہم مرجعیت کے خلاف کسی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ عزاداری حسین کے خلاف کسی کو برداشت کر سکتے ہیں. اور ہمارے مراجع فدائے عزائے حسین، فدائے عزاداران حسین، خاکے کفے پائے عزاداران حسین. کوئی مرجع کسی عزاداری میں کمی کی بات نہیں کرتا. کوئی مرجع. اتنے بڑے انقلاب ایران کے بعد امام خمینی کا ایک جملہ سند ہے، ایک جملہ. تھوڑی دیر کے لیے تعصب کی ہے نا کھٹا دیں، تعصب کی روئیاں نکال دیں کانوں سے، پھر یہ جملہ سنیں. وہ سب حاصل کرنے کے بعد وہ مرد میدان کہتا ہے ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کی وجہ سے ہے. اللہ اکبر. یہ جملہ چھوٹا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ انہیں تو کہہ دیں کہ اس وقت جو ایران میں ہے وہ تو ایک حکومتی سطح پر بھی سید علی خامنائی حفظہ اللہ رہبر امت بھی ہیں، اس لیے ان کا نام ہے سید علی سیستانی دام ظلہ العالی. نجف کی تنگ گلیوں میں رہنے والا وہ ضعیف 90+ شخص، اس کے پاس کون سی طاقت ہے جو UN کا سیکرٹری اس سے ملنے آ رہا ہوتا ہے؟ سوچیں گے میرے بچے، سوچیں جوان اس چیز کو. کون سی طاقت ہے اس کے پاس؟ طاقت علم ہے اور بس، اور کچھ نہیں. طاقت اطاعت ہے اور بس، طاقت عزاداری ہے اور بس. اتنا طاقتور بنا دیا سید سجاد نے ہتھکڑیاں بیڑیاں پہننے کے بعد اس اسلام کو، اس دین کو، کہ جو اس کی صحیح اتباع کرتا نظر آئے گا نہ تو وہ کبھی قید ہوگا اور نہ ہی کسی کی قید میں جانا پسند کرے گا، بلکہ دنیا اس کے در پہ جھکتی نظر آئے گی. یہ درس کربلا کا درس ہے، یہ درس سید سجاد کا درس ہے کہ ہاتھوں میں لگی ہتھکڑیاں تمہاری فکر کو قید نہیں کر سکتی. پاؤں میں زنجیر ہو سکتی ہے لیکن تمہارے اقدامات آزاد ہیں، تمہاری زبان آزاد ہے. اور جب ایک موقع پر 2 مقام ہیں خطبے کے، ایک کل میں نے ظاہرہ نجیب بھائی کے یہاں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا خطبہ بیان کیا تھا، اور آج خطبہ امام سجاد علیہ السلام. درود پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صلی علی محمد. 2 خطبے بی بی کے اور 2 خطبے امام سجاد کے. صرف اگر یہ میرے بچے پڑھ لیں تو دنیا میں کبھی، زندگی میں کبھی نا امید نہ ہو، کبھی ہوپلیس نہ ہو. دیکھیں کہ کس طرح امام امید دے رہے ہیں، کس طرح امام گفتگو کر رہے ہیں. یزید کا دربار ہے، حاکم ہے یزید. اور پھر میں ایک جملہ کہہ دوں، اب بھی وقت ہے کہ مسلمان ان افراد سے تبرہ کر لیں، ورنہ جتنے اتہامات کا طوق آج گردن میں ہے یہ ایسا ہی آویزاں رہے گا. بہرحال پھر کبھی تفصیلی اس پہ بات کروں گا. اب بھی برات کر لیں اس سے. کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوا نعرہ تکبیر کے ساتھ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ نعرہ تکبیر جو ایمان کو جلا دیتا تھا، وہ نعرہ تکبیر جو لوگوں کو بتکدوں سے نکال کر محراب مسجد تک لے آیا تھا، اس کو آج باعث شرم بنا دیا گیا ہے. تو اسی وجہ سے کہ ایسے لوگوں کی اتباع کی جا رہی ہے. اگر روح لا الہ الا اللہ کی اتباع ہوتی،
اگر بشرط و شروط کو سمجھ گئے ہوتے حدیث سلسلۃ الذہب میں تو کوئی مشکل نہ آتی، کوئی دشواری نہ آتی، کوئی دشواری نہ آتی۔ میں بچوں کے لیے واضح کر دوں، ظاہراً اشارہ نہیں پہنچا میرا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں تو محدود افراد ہیں، جب جتنا بڑا مجمع ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا خطیب ہو، وہ چاہتا ہے اور زیادہ کھینچا جائے اور زیادہ بات کی جائے، اتنا مجمع ہے۔ جس وقت امام رضا علیہ السلام کو لے کے آئے ہیں نا خراسان، مشہد، راستے میں ایک جگہ آتی تھی نیشاپور۔ نیشاپور اس وقت کلچرل سینٹر تھا، کلچرل سینٹر پرشیا کا۔ وہاں پر اتنے محدثین، مورخین، رائٹرز، نیریٹرز، اسپیشلائز پیپل فرام ریلیجس ایسپیکٹ موجود ہیں، اور انہوں نے امام سے کہا امام کوئی حدیث بتا دیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا امام رضا وہاں کھڑے ہو کے ایک لمبی چوڑی حدیث بتا دیتے، اس میں کیا ہے۔ بہرحال صاحب ناج البلاغہ کا خون تھا ان رگوں میں بھی، وہ بھی علی تھے، وہ علی مرتضیٰ تھے، یہ علی رضا تھے۔ محمد و آل محمد بلند ترین اللہم صل صلوات۔ لیکن ایک جملہ مولا نے بیان کیا، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی۔ حدیث جو میں نے اپنے بابا سے سنونی، انہوں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے امام حسین ابن علی سے، انہوں نے حسن مجتبیٰ سے، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے روایت کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی ہے کہ جبرائیل نے آ کے یہ خبر دی ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، یہ سلوگن میرا کیسل ہے، میرا قلعہ ہے، جو اس میں انٹر ہو جائے گا وہ سیف رہے گا میرے عذاب سے۔ اور یہ کہہ کے امام نے پردہ گرا دیا، یہ کہہ کے پردہ گرا دیا۔ لوگوں نے کہا حضور کچھ اور فرمائیے، کچھ دور آگے ناکہ چلا، پردہ ہٹایا، کہا بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا۔ اگر اس وقت لوگ سمجھ گئے ہوتے کہ لا الہ الا اللہ کی شرط کسے کہتے ہیں تو آج امت میں یہ بگاڑ دیکھنے میں نہیں آتا۔ درود پڑھیے مل کے محمد والے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اتنے عظیم سانحے کے بعد، ٹریجڈی آف کربلا کے بعد، فزیکلی تو جو حالت تھی امام سجاد کی وہ تو تھی تھی، اب میں بیان کروں گا تو مصائب شروع ہو جائیں گے، لیکن سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پر تصور کریں کہ جس نے ابھی کچھ دن پہلے 1 2 نہیں 18 بھائی کھوئے ہوں، جس کا باپ تنہا پکار رہا ہو، جس کو بچپن سے یہ بتایا ہو تم ساقی کوثر کی نسل سے ہو، اور اس کے بچے التش کہہ رہے ہوں۔ ٹریجڈی دیکھیں، جسے کہا گیا ہو کہ تم مقدرات اللہ کی نسل سے ہو، تم خاندان وحی اور رسالت سے ہو، جس کی ماں زہرا و بطول ہو، کہ جن کے سروں کو چاند کی چاندنی نے نہیں دیکھا، اس کی ماں بہنیں جب بازاروں اور درباروں سے ہو کر آئیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ یہاں استقامت دیکھیے سید سجاد کی، اور اس سب کے گزر جانے کے بعد کس طرح علی کا شعر بول رہا ہے۔ دربار یزید میں یزید کا زر خرید، یزید کے پے رول پہ جو اسپیکر تھا وہ جا کر باتیں کر رہا تھا، ان کے خاندان کے فضائل بتا رہا تھا۔ جہاں امام نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں کر رہا اور اجازت دے تو میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، آواد کا لفظ استعمال کیا مولا نے، آواد، کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ چڑھوں، میں کچھ بولوں۔ یزید نے کہا نہیں، تو جائد میں جو لوگ بیٹھے تھے کہ نہیں جانے دو، یہ
بیمار ہے، اس حالت میں ہے، زنجیر، توق، ہتکڑی، بیڑی، یہ کیا جائے گا، کیا بولے گا یہ؟ اور بالآخر نادان دوستوں کے مشورے کے بعد امام کو کہہ دیا کہ چلے جائیں. اور جب اس وقت کا علی شام کے اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ گیا تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ڈھیر منبر مسجد کوفہ میں تبدیل ہو گیا. اور ایک مرتبہ یہ بیمار کربلا کی جھکی ہوئی گردن اور نحیف آواز میں خطیب نہج البلاغہ اور صاحب دعوی سلونی کی گونج و گرج نمودار ہوئی. اور ایک مرتبہ علی نے، اس وقت کے علی نے، علی بن الحسین نے حمد خدا و نعت رسول کے بعد کہا ایھا الناس آتینا ستا وفضلنا بسبع. خدا نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں، بس یہی بتا پاؤں گا آج. یاد رکھو میرے بچے نوجوان، پڑھیں جا کے یہ سرمن امام کا. خدا نے ہمیں 6 چیزیں، یزید کے دربار میں، دشمنوں کے درمیان، خدا نے ہمیں 6 چیزیں ایسی ہیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں. الحلم والعلم والحلم والسماحت والشجاعہ والفصاحہ والمحبت فی قلوب المؤمنین. علم خدا نے ہمیں دیا ہے، علم یعنی نالج. حلم کنٹرول، بردباری خدا نے ہمیں دی ہے، ڈگنیٹی خدا نے ہمیں دی ہے. اور پھر اس کے بعد فصاحت، ہمارے لہجوں میں یہ جو تم الیکوینسی دیکھتے ہو یہ خدا نے ہمیں دی ہے، جو اتنے الیکوینٹ گفتگو کر رہے ہیں ہم، یہ فصاحت و بلاغت خدا کی عطا کر دی. وہ شجاعت، یہ بریوری ہمیں خدا نے عطا کی ہے. یاد رکھیے گا، العلم والحلم والفصاحہ والسماحہ والشجاعہ. اور یہ جو ہم چیریٹی کرتے ہیں نا، بانٹتے رہتے ہیں، لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، یہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. اللہ اکبر. وہ محبت ہونا، اور ہماری محبت مومنین کے دلوں میں یہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. اسی جملے کو جناب زینب نے کہا تھا، اے یزید تو مومنین کے دلوں سے ہماری محبتوں کو کم نہیں کر سکتا. اللہ محمد والے محمد بلند ترین صلوات. اب وقت نہیں کہ ویسے تشریح کر سکوں، ایک بار جیسے بیان ہو چکا ہے، لیکن یہ بس سمجھ لیں میرے بچے، خصوصاً درس تفسیر والے بچے، کیا کہا تھا ہم نے؟ الحمد میں جو الف لام ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ all praises، رائٹ؟ ساری حمد خدا کے لیے ہے. حمد کے اوپر جو الف لام ہے، الحمد یعنی all praises، all prayers، جتنی دعائیں ہیں، جتنی حمد ہے وہ سب خدا کے لیے ہے. الحمد. جہاں جہاں امام نے یہ جو لفظ استعمال کیے، العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبہ، یعنی تمام کا تمام علم. اللہ اکبر، کاش اس کی گہرائی سمجھے. تمام کا تمام علم جس کو تم علم سمجھتے ہو، اگر وہ علم ہے تو وہ بھی خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. آخری فرد بشر جو قبل از قیامت آ کر کسی شے کو علم تصور کرے گا، وہ علم بھی خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. والحلم، اور وہ بردباری، وہ کنٹرول جو کہیں بھی تمہیں دکھ رہا ہے اس سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے اور کہیں نہیں دکھے گا. السماحہ، اور یہ پرسنالٹی جو ہم چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، بانٹ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، چاہے زمین والے ہوں یا آسمان والے ہوں، یہ خدا نے ہمیں دی ہے. اور جو جو دنیا میں دے رہا ہے یا تا قیامت بانٹتا رہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہم سے بڑا غنی ہے. ہمارے غصب کرنے کے بعد جن افراد نے ہمارے غصب شدہ اموال کو لوگوں کو بانٹنا شروع کیا، ان کو لوگ غنی کہنے لگے. ان کو غنی کہا جانے لگا، ان کو سخی کہا جانے لگا.
اور الشجاع، اور جتنی شجاعت ہے وہ ہمارے پاس ہے. اور اس کے علاوہ اگر تمہیں کہیں کوئی تلواریں چلاتا ہوا دکھے گا وہ وحشی ہوگا، درندہ ہوگا، حیوان ہوگا، شجاعت نہیں ہو سکتی. شجاعت اپنی تلوار کو اپنی پسند سے چلانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ابو الفضل العباس کی طرح اطاعت حجت الہی اور امام وقت کی اطاعت میں اس تلوار کو استعمال کرنے کا نام ہے. حیدری اور محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی والمحبہ، اور تمام محبت. اللہ اکبر. اور تمام محبت جن لوگوں کے دلوں میں ہے نا ہمارے لیے، وہ خدا نے عطا کی ہے. اب سمجھ آیا وہ قول رسول کہ اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةٌ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَن تَبْرُدُ أَبَدًا. مومنین کے دلوں میں خدا نے وہ حرارت رکھی ہے قتل حسین کے لیے جو کبھی ہرگز، لن کا لفظ استعمال کیا، کبھی بھی سرد نہیں ہو سکتی. کیسا ہی موسم ہو، کیسا ہی ماحول ہو، انہیں کاٹ دیا جائے، انہیں مار دیا جائے، یہ قتل حسین کی حرارت باقی رہے گی، یہ کم نہیں ہو سکتی. جو اس کے مقابلے میں آئے وہ ختم ہو گئے. حجاج کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. آل بنی امیہ کے قبرستان میں نجس العین جانور گھوم رہے ہیں. صدام کا نام و نشان باقی نہیں ہے. لیکن وہ عزاداران حسین جو اس وقت میں بھی حسین کے روزے کی رکھوالیاں اور جاروب کشی کیا کرتے تھے، ان کی قبریں بھی آج مزارات منور و مقدس بنی ہوئی ہیں. اللہ اکبر. اللہ، یہ وہ محبت ہے جو خدا نے عطا کی ہے. اور دوسرا لطف اس جملے کا یہ ہے وَقَدْ آتَانَا اللَّهُ، کہ خدا نے ہمیں عطا کیا ہے. جب خدا کسی کو کچھ عطا کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور جب خدا کسی کو کچھ عطا کر دے تو کوئی اور چھین نہیں سکتا. اب پوری دنیا مل کے اہل بیت کے خلاف ہو جائے، نہ تو خدا کو کوئی فرق پڑتا ہے نہ اہل بیت کو کوئی فرق پڑتا ہے. محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہ. بس میں گزر جاؤں یہاں سے. وَفَضَّلْنَا، اور خدا نے ہمیں فضیلت عطا کی ہے 7 چیزوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. وَفَضَّلْنَا بِأَنَّا مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ. منا یعنی مجھ سے. یہ منا اور منی تو پتہ ہے نا میرے بچوں کو. منی انڈیویجول سنگولر ہے، مجھ سے. منا یعنی ہم سے جمع ہے. حسین و منی وانا من الحسین، السلمان و منا اہل البیت. ٹھیک ہے، یہ 2 حدیثیں یاد ہیں. النبی المختار منا، وہ جو نبی مختار تھے نا. 7 چیزیں اب امام گنوائیں گے جو خدا نے انہیں فضیلت دی. اور پھر وہی بات، خدا اگر کسی کو کوئی فضیلت دے دے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. اللہ اکبر. اور اگر کسی اور کے پاس وہ فضیلت آ بھی جائے تو ایسی نہیں آ سکتی جیسی خدا کی دی ہوئی ہوگی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. خدا اگر کسی کو اپنا شیر بنا دے، اللہ اکبر، تو کوئی اس جیسا تھوڑی ہوگا. اور پھر وہ خالی دہاڑنے، چنگاڑنے اور تلواریں مارنے میں مشہور نہیں ہوگا. نہیں، کیونکہ خدا سے ربط ہے. اس کی ایک ضربت عبادتیں ثقلین سے برتر ہو جائے گی. اللہ اکبر. ضربت کتنی دیر لگتی ہے ایک وار میں؟ سیکنڈ. اور علی کی ضربت
جس کے لیے کہتے ہیں نہ دیکھنے والے کو احساس ہوتا تھا نہ کٹنے والے کو احساس ہوتا تھا. وہ ضربت ثقلین کی، دونوں جہاں کی عبادتوں سے زیادہ ہے جس کی. اس کا مطلب اب اس کی عبادت کا اندازہ لگاؤ کہ وہ کیا ہوگی. اللہ اکبر. بس میں مولا نے یہاں کہنا شروع کیا کہ نبی مختار ہم میں سے تھے. ومنت صدیق، اور صدیق سچے، واقعی سچے ہم میں سے تھے. ومنت طیار، اور جعفر طیار ہم میں سے تھے. ومنا اسد اللہ، اور اسد خدا، شیر خدا ہم میں سے تھے. وہ اسد رسول ہی، اور جو خدا کا بھی اسد تھا شیر تھا اور رسول کا بھی شیر تھا. ومنا سبطۂ ہذہ الامہ، اور اس امت میں نبی کے جو دو سبتین تھے، دو پوتے تھے، وہ بھی ہم میں سے تھے. اور اس کے بعد کہتے ہیں البتول، وہ فاطمہ الزہرا بتول ہم میں سے تھی. اور آخری جملہ کہ اور وہ جو آخری مہدی آئے گا وہ بھی ہم میں سے ہوگا. اللہ محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. جسٹ ہاف بھرنا. اوکے، تھینک یو. بارے دیگر درود پڑھیے محمد والے. ابھی رات اتنی خاصی تو نہیں ہوئی کہ آپ کی آوازیں بوجھل ہونے لگے. میرے پاس تھکنے کی گنجائش ہے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھے محمد والے محمد. یعنی ابتدائے ہدایت بھی ہم سے تھی، اختتام ہدایت بھی ہم سے ہوگی. اس وقت بس آخری ایک لمحہ فکریہ، اور اس وقت امت کو جس اتحاد کی ضرورت ہے نا، سب چھوڑ دیں. لا الہ الا اللہ کہنے والے جتنے فرقے ہیں وہ ظہور مہدی پر متفق ہیں. صرف اس پہ متفق ہو جائے، صرف اس پہ متفق ہو جائے. لیکن مشکل یہ ہے کہ بنی امیہ میں کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ وہ مہدی ہم میں سے ہوگا، اور بنی ہاشم میں ہر امام نے دعویٰ کیا. وَهُوَ الَّذِي قَرَشِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْحُسَيْنِيُّ الْحَسَنِيُّ، ایک ایک نام پورا شجرہ طیبہ کا گنوایا. بھئی جن کے شجروں میں کوئی شک نہ ہو انہیں علل اعلان بتانے میں کوئی آر نہیں ہوتی. شرماتے وہ ہیں جن کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہ ہو. بس اب اس کے بعد امام نے کہنا شروع. اچھا، اتنے تعارف کے بعد بھی امام کہتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں جانتا انباہ بحسبی و نسبی، میں اس کو بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا حسب نسب کیا ہے. اللہ اکبر. میں اسے بھی بتا دیتا ہوں کہ میرا حسب نسب کیا ہے. ایھا الناس، اے لوگوں، تم حج پہ جاتے ہو، سب سے زیادہ تمہاری دیرینہ آرزو زندگی کی حج ہے. وہاں مکے پہ جاتے ہو، حرم میں جاتے ہو، کعبے پہ جاتے ہو، سعی صفا مروہ کرتے ہو، سمجھتے ہو تم دھللا کے آ گئے. دیکھو میں کون ہوں. بلا تشبیہ امام کہہ رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں انا ابن المکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. و منا، میں منا کا بیٹا ہوں. اور تم کیا سمجھتے ہو؟ انا ابن الزمزم و صفا، میں زمزم و صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. اور جس حجر اسود کو چومنے کے لیے تم دھکے دے رہے ہوتے ہو، حجر اسود اپنی ردا میں اٹھا کر نصب کرنے والے کا بیٹا میں ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہاں امام مسلسل اتنے فضائل بیان کرتے ہیں جو میں اس صورتحال میں تو نہیں سنا سکتا. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد.
اور جب امام نے مسلسل یہی تکرار جاری رکھی کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو سب قریش میں سب سے افضل ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بدری تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو خیبری تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو احدی تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے جب جنگ کے وقت میں 2 تلواروں اور 2 نیزوں سے جنگ کی ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جب وہ شکار کے قریب جاتا تھا اس کا مقابل وار سے پہلے ڈرنے لگتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے لشکر اسلام بڑھا کرتا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں جو دلاور ہے اور شیر دلاور ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو مشعر کا وارث ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو سید العرب ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جو میدان جنگ کا شیر دلاور ہے۔ امام پڑھتے جب حد سے زیادہ انا شروع ہوا اور امام یہاں تک پہنچے، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، انا ابن سیدت النساء، میں سیدت النساء کا بیٹا ہوں، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، انا ابن الحسین القتیل بکربلا۔ دربار یزید میں گریہ کروایا ہے سید سجاد نے۔ انا ابن المرمل بالدماء، اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں جو اپنے خون میں غلطاں تھا، نہا چکا تھا۔ انا ابن من بکا علیہ الجن فی الظلماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر جنوں انس نے گریہ کیا۔ انا ابن من ناح علیہ الطیور فی الہوا، اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر پرندوں نے آسمانوں میں گریہ کیا۔ اور یہاں تک کہ جب بات آگے بڑھتی رہی اور امام نے فلم یزل یقول انا، یہاں تک کہ سب گریہ کرنے لگے اور یزید کو غصہ آیا، اس نے مؤذن سے کہا کہ اذان دو، اور ایک مرتبہ اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت علی بن الحسین نے کہا لا ای شیء اکبر من اللہ۔ بڑی طاقت چاہیے کہ جس دربار میں ماں بہنیں بے ردہ کھڑی ہوں وہاں پر یہ جملہ بولا جائے کہ واقعی اللہ سے بڑا کوئی نہیں، واقعی خدا سے بڑا کوئی نہیں۔ فلما قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو امام نے ایک عجیب جملہ کہا، اور امام کہتے ہیں شہدہ بہا شعری و بشری و لحمی و دمی، میرا بدن کا ایک ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، میرے گوشت کا ایک قطرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، اللہ، میرا ایک رواں اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ فلما قال المؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ التفت من فوق المنبر الی الیزید، امام نے ایک مرتبہ منبر سے یزید کی طرف رخ کیا اور کہا یزید یہ بتا کہ یہ تیرا جد ہے یا میرا جد؟ فَإِنْ زَعَمَتْ أَنَّ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَّبْتَ وَكَفَّرْتَ، اور اگر تو یہ کہے یہ تیرا جد ہے تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو کافر ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ دوبارہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو سید سجاد نے بلا تشبیہ سر سے عمامہ اتارا اور کہا دیکھو اور بتاؤ کہ یہ محمد کس کا جد ہے، اور اگر ہمارا جد ہے تو دیکھو یہ سیدانیاں اسی محمد کے گھر کی ہیں، اللہ، یہ سیدانیاں اسی محمد کی آل ہیں جن کو اس طرح تمہارے سامنے بے مخنہ و چادر لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا امام، میرا بیمار امام سب کچھ بھول گیا لیکن شام کی یہ واقعات نہ بھولا،
شام کی یہ تنگی نہ بھولا کہ کس طرح زینب و کلثوم سروں کو چھپائے جاتی تھی، جھکائے جاتی تھی، کس طرح شام میں بیویاں جب سجے ہوئے بازار و دربار میں وارد ہوئی ہیں تو کہا کرتی تھی ارے کوئی ہے جو ان اشقیاء سے کہہ دے سروں کو آگے لے جائے، لوگ سروں کی جانب متوجہ ہو جائے تو ہم پر کوئی نگاہ نہ ڈال۔ اللہ اکبر۔ سید سجاد جو اتنا تنو مند و ابھی اتنی طاقتور لہجے میں گفتگو کر رہا تھا، کہتے ہیں راوی اس طرح امام اب تڑپنے لگے جب اپنی بہنوں کی ماؤں کی طرف دیکھا کہ جس کا کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور کیوں نہ تڑپتے، ایک گوشے میں عباس کی بہن زینب کھڑی تھی، ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان، ایک گوشے میں وہ سہمی ہوئی بچی تھی جس کو کچھ وقت پہلے ارے کنیزی میں طلب کیا گیا تھا۔ اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ میرا امام یہ سب غم دیکھ کر جب گزرتا چلا گیا، اب بتاؤ اگر سجاد خون کے آنسو نہ روئے تو کیا کرے؟ جب آگے لوگ پوچھتے تھے مولا ٹھیک ہے غم آیا تھا چلا گیا، شال شہادت و افتخار لکم، شہادت آپ کے لیے افتخار ہے، میرے مولا سجاد کہا کرتے تھے ہاں ہمارے لیے شہادت افتخار ہے، لیکن یہ بتاؤ ماں بہنوں کو بے مخناؤ چادر ارے دربار و بازار میں پھرا دینا کہاں کا افتخار؟ اللہ اکبر۔ اہل مدینہ کہتے ہیں اہل مدینہ کہتے ہیں جب سید سجاد آیا کرتے تھے قصاب گوشت پہ کپڑے ڈال دیا کرتے تھے، آ کر قصائیوں سے پوچھا کرتے تھے تم نے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو دیا تھا نا، تم نے کھانا تو دیا تھا، اچھا تم نے جانور کو جانور کے سامنے ذبح تو نہ کر دیا؟ ارے میرا بابا کربلا میں 3 دن۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے مولا سے بس ایک روایت سن لیجئے، میں پوری شہادت پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میرے مولا سجاد کا ایک ناقہ ہے جو امام کے ساتھ ہوتا ہے، جس پہ مولا نے 20 سے زائد حج کیے ہیں، مولا اس کو ساتھ لیے چلتے ہیں، خود پیادہ چلتے ہیں، ناقہ پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اہل مدینہ کہتے ہیں امام سجاد کو ناقے پہ بیٹھے بہت کم دیکھا تھا، اور جب بیٹھتے تھے تو بغیر ہونا جو بغیر ہماری کے بیٹھا کرتے تھے۔ ارے کیسے سجاد تمہیں بتائے جس کی ماں بہنیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بے ہماری اونٹوں پہ سفر کر کے آئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس عزیز عبد الملک، ولید بن عبد الملک بن مروان بن حکم لعنت اللہ علیہ نے زہر دیا، زہر سید سجاد پہ اثر دکھا رہا ہے۔ میرا امام پوری زندگی دعائیں بتاتا رہا، دعائیں سکھاتا رہا، لوگوں کو گھر گھر جا کر سیرت علی پہ چلتے ہوئے فقیروں کو یتیموں کو بانٹتا رہا، کھلاتا رہا۔ اور جیسے مولا علی کے لیے سنا ہے نا، ایسے ہی سید سجاد کے بدن پر غسل کے وقت امام کہتے گٹھے پڑ گئے تھے، جو روٹیاں جو نان لے کر یہ رات کی تاریکی میں مدینے میں لوگوں کو بانٹا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو بھوکوں کو پہنچایا کرتے تھے، جو پیاسا بھوکا ملے، جو بچہ بھوکا ملے بیٹھ جاتے تھے، کھلاتے تھے۔ کیوں نہ کرے؟ سجاد نے بچوں کی بھوک کربلا میں دیکھی تھی، کس طرح بھوک میں بچے تڑپتے ہیں، یہ سجاد سے بہتر کون بتائے گا؟ جب سکینہ یاد کیا کرتی تھی جس وقت بچے
بھوک و پیاس سے تڑپتے تھے، اب سجاد کسی بھوکے کو دیکھ نہیں سکتے، بس عزیزو امام کو زہر دیا گیا ہے، زہر اثر دکھا رہا ہے۔ مولا سجاد کہتے ہیں مجھے اس بستر سے زمین پر لٹا دو، بچے قریب موجود ہیں، کہا مولا آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی، بس چند جملے سن لیجئے، اور یہی وقت مصائب ہے، یہی محل مجلس ہے، خدا کسی اولاد کو اتنا مجبور نہ کرے جتنا میرا مولا سید سجاد مجبور ہوا، کہا مجھے زمین پہ لٹا دو۔ زمین پہ بچوں نے لٹایا، بستر نیچے موجود تھا، کہا نہیں بیٹا باقر، بیٹا زید، یہ بستر بھی نکال دو، مجھے فرش زمین پر لٹا دو، میرا بابا حسین خاک کربلا پر اپنے خون میں لوٹ رہا تھا، کوئی مدد کو نہ آ رہا تھا، حل من ناصر کی صدائیں دے رہا تھا، میں مدد کو نہ جا سکا، میں چاہتا ہوں آخری وقت میں بارگاہ امیر المومنین میں جاؤں تو زمین سے جاؤں، کچھ احساس کر سکوں بابا کی غربت کا، لیکن ہاں میرا جنازہ تم پڑھاؤ گے، کفن تم دو گے، مجھے ماں کے پہلو میں مجھے دفنا دینا، لیکن واحد ہے میرا بابا حسین۔ آخری وقت تک میرا مولا مصائب کربلا بیان کر رہا ہے، تم تو کفن دے دو گے بیٹا، لیکن میں باپ کو کفن نہ دے سکا، میں دفنا نہ سکا۔ ہاں بعد از قتل حسین گھوڑوں کی نال بندی ہوئی، گھوڑوں سے لاشیں پم، اللہ اجرکم اللہ، بس یہ جنازہ اٹھا اور بقی کی طرف جانا شروع ہوا۔ میں کہوں گا السلام علیکہ یا علی ابن الحسین، السلام علیکہ یا شہید ابن الشہید، یا علی لعنت اللہ قوم الظالمین۔